السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لمحہ بلمحہ صورتحال بدل رہی ہے، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، گو کہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو وہ لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال نہیں بتانی جو اس وقت ہم ٹویٹر کے اوپر اپڈیٹ کر رہے ہیں، باقی دوست ٹویٹر کے اوپر اپڈیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ بڑی تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے۔ لیکن اس میں اوورال بات کریں گے پاکستان کے اندر بگڑتی ہوئی صورتحال، حالات کس طرف جا رہے ہیں، عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے کے اوپر خاموشی، ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ دیکھیں، ایک چیز آپ اس بات کا تو آپ سب اعتراف کر رہے ہیں، ایران جو ہے وہ مسلسل لڑ رہا ہے، مسلسل اور تنہا، کوئی ایک اسلامی ملک اس کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسری طرف جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا اس وقت جزید ہے دنیا کا، امریکہ اور اسرائیل، وہ دو ایٹمی قوتیں، وہ مل کے 35-40 ملک ان کے ساتھ ہیں، اور بدقسمتی سے مسلمان ممالک بھی، کئی مسلمان ممالک بھی ان کے ساتھ ہیں۔ 35-40 ملکوں کی طاقت ایک طرف، اور دوسری طرف ایران جو سالہ سال سے بہت پابندیاں اور وہاں پہ مہنگائی، ان کی معاشی جو صورتحال، اس کے باوجود جذبہ ایمانی کے ساتھ اگر کوئی ایک ملک لڑ رہا ہے، کوئی ایک ملک جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ دل و جان سے کھڑا تھا اور کھڑا ہے، تو وہ ایران ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر شہید ہو گئے، اس کے باوجود وہاں پہ وہ جرأت اور بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور ان کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ چاہتے تو وہ ڈگی میں چھپ کے کہیں خفیہ مقام پر جا سکتے تھے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ وہ جس جگہ پہ رہ رہے تھے وہیں پہ تھے، وہیں پہ میٹنگ کر رہے تھے، اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ آخری جو ان کی چند تقاریر ہیں اس میں انہوں نے بڑا واضح کیا، انہوں نے امام حسین کی مثال دی کہ امام حسین نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو انہوں نے کہا کہ آج ہم بھی، کیونکہ امام حسین کے ماننے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کریں گے، اور یہی وہ جملہ ہے جو آپ عمران خان صاحب کی زبانی بھی سنتے ہیں۔ تو خیر، ایران کی اللہ تعالیٰ مدد کرے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرے۔ غیرت مند ملک، جرت والا، بہادر، دلیر، غیرت مند مسلمان، واقعی جو اسلام کہتا ہے اس کے مطابق چلنے والا۔ باقی تو مسلمان ممالک کی حالت آپ کے سامنے کہ مسلمان ممالک نے اپنے اڈے دیے کہ ایک اور مسلمان ملک کے اوپر امریکہ حملے کرے، اسرائیل حملے کرے، اور جس طرح کی پوری دنیا کے اندر صورتحال ہے۔ باقی چھوڑیے کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے، اپنے ملک کے اندر دیکھ لیجئے کہ ہمارے وزیر اعظم جس طرح سے ٹرمپ کی تعریفیں کرتے رہے، جس طرح سے نوبل پرائز کے لیے پہلے نامزد کیا، اب دوسری بار نامزد کیا، اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ کی نامزدگی ہے اس کو دو ملکوں نے، صرف دو لوگوں نے اس کو پوری دنیا میں سے نامزد کیا ہوا ہے، ایک نیتن یاہو نے اور ایک شہباز شریف نے۔ ان دونوں نے ٹرمپ کو جو ہے وہ نامزد کیا ہوا ہے نوبل پرائز کے لیے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے مئی 2022 میں کہا تھا، یہ ان کا کلپ بہت وائرل ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ امریکہ کے پاس جائیں گے اور امریکہ کو کہیں گے کہ ہماری مدد کرو، ہمیں بچا لو، ورنہ عمران خان ہمیں لے دے جائے گا، اور پھر امریکہ ان کو کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، لیکن کشمیر کو بھول جاؤ، فلسطین کو بھول جاؤ، اور غیرت کو بھول جاؤ، خودداری کو بھول جاؤ، اپنی خودی کو بھول جاؤ، یہ تمام چیزیں بھول جاؤ۔ اور پھر وہی ہوا جو عمران خان نے مئی 2022 میں کہا تھا، آج آپ کے سامنے ہے کہ شہباز شریف جس طرح سے جا کے اور ٹرمپ کی تعریفیں کرتے ہیں، تو گو کہ کروڑوں پاکستان کے لوگوں نے شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیا، ان کو زبردستی مسلط کیا گیا۔ 17 سیٹر وہ پارٹی ہے، پاکستان کے 90% لوگوں نے ان کو مسلط کیا، لیکن ان کو مسلط کر دیا گیا۔ لیکن پھر بھی ایز اے پاکستانی سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ کون بندہ ہے جو جا کے اور ٹرمپ کے سامنے کس طرح سے شودی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نون لیگ کی تو پالیسی وہی ہے جو خواجہ آصف نے کہا تھا کہ پاکستان وینٹیلیٹر پر ہے، اور اس وینٹیلیٹر کا سوئچ جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اگر امریکہ نے وہ سوئچ بند کر دیا تو ہم بحیثیت قوم مر جائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی تیزی سے بگڑتی صورتحال اس لیے ہے کہ اس وقت ایک طرف ایران کے بارڈر کے اوپر صورتحال کشیدہ ہے، اور دوسری طرف افغانستان کے بارڈر کے اوپر، دوسری طرف جو ہے وہ دوسرا جو پاکستان کا بارڈر ہے ایران، وہاں پہ حالات کشیدہ ہیں۔ پھر انڈیا کا جو بارڈر ہے وہ بھی انسیکیور ہے، انٹرنل دہشت گردی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، مہنگائی پہلے آپ کے سامنے ہے، پیٹرول اور ڈیزل ابھی پھر انہوں نے بڑھائے، پرسوں انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں، اور اب آگے کیونکہ اس وقت آئل پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت اوپر جا رہی ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ حکومت پچھلے 3-4 سال سے جو پیٹرولیم لیوی اور ٹیکسز بڑھا کے عوام پہ ظلم کر رہی ہے، تو اب 2-3 مہینے کے لیے کوئی تھوڑا سا اپنی جو کرپشن لوٹ مار ہے، اپنا جو ان کا پیسہ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا اپنے بیرونی دوروں، جہازوں، عیاشیوں کے اوپر تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، اور جو پیٹرولیم لیوی ہے
जब इमरान खान गए थे तो मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है 12 से 14 रुपए थी पेट्रोलियम लेवी जब इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया, और इस वक्त वो 80 से 84 रुपए है। बाकी टैक्सेस की मुझे तफसील नहीं पता। होना तो ये चाहिए था कि तुम अपने जो टैक्स ले रहे हो उस पर थोड़ी सी कट लगा दो, नहीं, आवाम के लिए पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया, मजीद बढ़ा देंगे। और उसकी एक और वजह है, देखें इस वक्त हुकूमत के आगे कोई नहीं है, हुकूमत के सामने कोई नहीं है, तहरीक इंसाफ बतौर अपोजिशन कहीं नहीं है। परसों पेट्रोल और डीजल बढ़े, बतौर अपोजिशन तहरीक इंसाफ ने कोई बात नहीं की। आगे बढ़ने जा रहा है पेट्रोल और डीजल, तहरीक इंसाफ कोई बात नहीं कर रही कि इस हुकूमत के सामने खड़ी हो जाए। आवाम इस वक्त पेट्रोल और डीजल की जितनी कीमतें पहुंच गई हैं और आगे ये जो हुकूमत बढ़ाने जा रही है, तो पीटीआई अटेम्प्ट तो करे कि थोड़ा सा लोगों को निकालने की कोशिश करे, लोगों को पांव पर खड़ा करने की कोशिश करे, लोगों को बताए कि भाई ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बढ़ा रहे हैं आलमी मार्केट में इतनी नहीं बढ़ती जितनी ये बढ़ा देते हैं, और ये कम हो सकती है, इस कीमत पे ही चले रोक सकते हैं अगर ये पेट्रोलियम लेवी कम कर दें। लेकिन अपोजिशन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है हुकूमत के सामने, और जाके इनके खुले हुए हैं। इमरान रियाज खान साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने भी ये बात की है, कल से सोशल मीडिया पे ये बात आ रही है, क्योंकि जो सेनेटर मुश्ताक साहब ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान फौरी तौर पर पीस बोर्ड से बाहर आ जाए, और जो शहबाज शरीफ ने नामजद किया था इनको ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए, वो नामजदगी पाकिस्तान वापस ले ले, और तीसरा मुजाहिरीन को पुरअमन एहतजाज करने दे। लेकिन इमरान रियाज खान साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी, ना तो पाकिस्तान पीस बोर्ड से बाहर आएगा, ना पाकिस्तान नोबेल प्राइज़ की नामजदगी वापस लेगा, और मुजाहिरीन के साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा। हालात बहुत ज़्यादा इस वक्त कशीदा है। सन 26 नवंबर हुआ, कोई नहीं इनसे पूछ सका, सन मुरीद को हुआ, कोई नहीं इनसे पूछ सका निज़ाम को। उसकी वजह यह है कि अमेरिका इस निज़ाम के साथ है। ईरान जो है वो मुसलसल लड़ रहा है, मुसलसल और तने तनहा, कोई एक इस्लामी मुल्क उसके साथ नहीं है। दूसरी तरफ जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त जजीद है दुनिया का, अमेरिका और इसराइल, वो दो एटमी कुव्वतें हैं, वो मिल के 35-40 मुल्क उनके साथ हैं, और बदकिस्मती से मुसलमान ममालिक भी, कई मुसलमान ममालिक भी उनके साथ हैं। 35-40 मुल्कों की ताकत एक तरफ, और दूसरी तरफ ईरान जो साल से बहुत पाबंदियाँ और वहाँ पे महंगाई, उनकी मुआशी जो सूरत हाल, उसके बावजूद जज्बा ईमानी के साथ अगर कोई एक मुल्क लड़ रहा है, कोई एक मुल्क जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ दिलो जान से खड़ा था तो और खड़ा है, तो वो ईरान है। ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हो गए, उसके बावजूद वहाँ पे वो जुर्रत और बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं, और उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनको भी आप देखें कि वो चाहते तो वो डिग्गी में छुप के कहीं खुफिया मकाम पर जा सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो जिस जगह पे रह रहे थे वहीं पे थे, वहीं पे मीटिंग कर रहे थे, और उनको शहीद कर दिया गया। और ये भी देखें कि आखिरी जो उनकी चंद तकरीर है उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया, उन्होंने इमाम हुसैन की मिसाल दी कि इमाम हुसैन ने फरमाया था कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि आज हम भी, क्योंकि इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भी यजीद जैसे की बैत नहीं करेंगे। और यही वो जुमला है जो आप इमरान खान साहब की ज़बानी भी सुनते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।